شبلی اگر میں تیرے عیب لوگوں پر ظاہر کر دوں کیا تو چاہتا ہے کہ تجھے دنیا میں کوئی منہ لگانے والا ہی نہ رہے؟ تو پھر اس وقت ان کی طبیعت کے اندر بھی وہ محبت کا جذبہ اٹھا. جواب میں فرمایا اللہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں تیری رحمت کھول کے لوگوں کو بیان کر دوں؟ تجھے پوری دنیا میں سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ملے گا. جب یہ کہا تو فوراً الہام ہوا شبلی نہ تو میری بات کہنا نہ میں تیری بات کہتا ہوں. چنانچہ مسلمانوں کا ایک بادشاہ ولید گزرا ہے. اس کے زمانے میں مسلمانوں کی حکومت بہت دور دور تک پھیل گئی تھی. 12 صوبے تھے مسلمانوں کے. کچھ صوبوں کے گورنر بڑے نیک تھے، اچھے تھے، خوش اخلاق تھے، عوام کو خوش رکھتے تھے، ان کی حاجت روی میں مشقت اٹھاتے تھے. اور کچھ ایسے تھے کہ جو ذرا اتنے زیادہ لوگوں کا خیال نہیں رکھتے تھے. تو بادشاہ حیران تھا کہ میں ان لوگوں کو کیسے سمجھاؤں. وزیر نے مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت آپ سارے گورنروں کو اپنے پاس مرکز میں بلائیں اور جو اچھا کام کرتے ہیں، جن کی شہرت ہے، لوگ خوش ہیں، ان کو انعام سے نوازیں. جب دوسرے دیکھیں گے نا کہ ان کو انعام مل رہا ہے تو پھر خود بخود دوسروں کو ترغیب ہوگی اور وہ بھی اچھے بن جائیں گے. چنانچہ بادشاہ نے سب گورنروں کو بلا لیا. اب وہ جتنے بھی تھے 100 200 300 جو بھی تھے، بادشاہ نے ان سب کو آنے کی خوشی میں کہا کہ میں آپ لوگوں کی دعوت کروں گا. بادشاہ نے ان کو بہت اچھا شاہانہ کھانا کھلایا اور ان کو ایک خلعت عطا کی. خلعت کہتے ہیں جیسے PhD ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، گاؤن پہن لیتے ہیں اپنے کپڑوں کے اوپر. تو بادشاہوں کے دربار میں جانے کے لیے خاص کپڑا ہوتا تھا، جو پہن لیتا تھا اسے کوئی روکتا نہیں تھا، وہ بادشاہ کا مقرب سمجھا جاتا تھا. بادشاہ نے ان سب کو گاؤن پہنایا اور یہ ایک خوشی کی مجلس تھی جس میں باتیں ہو رہی تھیں. اللہ کی شان دیکھیں کہ عین جب یہ مجلس اپنے عروج پہ تھی، ایک ایسا بھی بندہ تھا جس کو چھینک آ رہی تھی. چھینک بندے کے بس میں بھی نہیں ہوتی اور بندہ جتنا اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے وہ اتنا زیادہ آتی ہے. اب یہ اپنی کشمکش میں لگا ہوا ہے. چھینک آنا چاہتی ہے، یہ دبانا چاہتا ہے، چھینک آنا چاہتی ہے، یہ دبانا چاہتا ہے. اچانک اس کو زور سے چھینک آئی. اور یہ چھینک ایسی چیز ہے کہ جب آتی ہے نا تو انسان کے ناک سے کچھ نہ کچھ لعاب پانی نکل آتا ہے. اب جب اس کو چھینک آئی تو ناک سے کچھ پانی لعاب بھی نکل آیا. اس زمانے میں ٹیشو پیپر تو ہوتے نہیں تھے، تو اس کو صاف کرنے کے لیے کپڑے کی ضرورت تھی. مگر اس نے اپنے کپڑوں کے اوپر وہ خلعت پہنی ہوئی تھی جو بادشاہ نے دی تھی. تو تھوڑی دیر تو یہ انتظار میں رہا کہ لوگوں کی توجہ ادھر ادھر ہٹ جائے تو پھر میں چھینک کا پانی صاف کروں گا. پھر جب اس نے محسوس کیا کہ اب لوگ میری بجائے ادھر ادھر دیکھنے میں لگ گئے تو اس نے وہ جو خلعت تھی اس کے ایک کونے سے اس ناک کے پانی کو صاف کر لیا. اللہ کی شان دیکھیں کہ عین جب یہ اپنے ناک کے پانی کو صاف کر رہا تھا بادشاہ کی نظر اس پر پڑ گئی. عین اس موقع پہ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. جو انعام میں نے اس کو دیا اس کی اتنی بے حرمتی بے قدری کہ یہ اس سے اپنے ناک کے پانی کو صاف کر رہا ہے. تو بادشاہ نے غصے میں آ کے اس آدمی کو کھڑا کیا اور اپنے لوگوں کو کہا کہ اس کی خلعت اتار لو اور اس کو دربار سے دھکا دے دو. اس کی گورنری بھی ختم اور یہ میرا مصاحب بھی نہیں اور یہ اس قابل ہی نہیں. اب یہ بہت بڑی ذلت تھی جو اس بندے کو اٹھانی پڑی جبکہ اس کی کوئی اپنی غلطی بھی نہیں تھی. جب یہ سب کچھ ہوا تو پوری مجلس جو تھی نا اس کا ماحول بدل گیا. لوگ سیریس ہو گئے، سکیئرڈ ہو گئے. وزیر سمجھدار تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ مجلس برخاست کر دیجیے.
تو بادشاہ نے مجلس برخاست کر دی، سب لوگ چلے گئے، اب بادشاہ رہ گیا اور اس کو وزیر رہ گیا۔ وزیر چاہتا تھا کہ میں کسی طرح بادشاہ کے غصے کو ٹھنڈا کروں، تھوڑا ان کو نارمل کروں، کول ڈاؤن کر لوں۔ اتنے میں باہر سے جو سیکورٹی گارڈ تھا وہ آیا اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت نہامند کے علاقے کا گورنر آپ سے ملنے کے لیے آنا چاہتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا بلاؤ۔ اب نہامند کے علاقے کا گورنر آیا اور اس نے آ کے سلام کیا اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ بتائیں جس بندے کو چھینک آئی تھی کیا یہ اس کا اختیاری عمل تھا یا غیر اختیاری عمل تھا؟ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ مجھ سے کوشچن پوچھ رہا ہے کہ جب غیر اختیاری عمل تھا تو اس کو کیوں اتنی سزا دی گئی؟ تو بادشاہ نے اسے کہا کہ تم مجھ سے کیسا سوال پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت مجھے آج ایک بات سمجھ میں آ گئی، آپ نے ایک بندے کو خلعت عطا کی، وہ اس کی بے اکرامی کر بیٹھا، آپ نے اس کو بھرے دربار میں ذلیل کیا اور باہر نکال دیا، تو مجھے خیال آیا کہ مجھے بھی اللہ نے انسانیت کی خلعت پہنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اگر میں اس خلعت کی قدر نہیں کروں گا اللہ قیامت کے بھرے دربار میں مجھے بھی رسوا کر دے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی خلعت جو ہے وہ اتاری اور بادشاہ کی طرف پھینک ماری اور نکل گیا۔ اب اس کی گورنری بھی ختم ہو چکی تھی اور وہ ایک عام آدمی بن چکا تھا۔ اس نے سوچا میں کیا کروں؟ دل میں خیال آیا کہ بغداد میں جنید بغدادی ہیں، مجھے ان کے پاس جانا چاہیے اور ان سے مجھے انسانیت سیکھنی چاہیے۔ چنانچہ یہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے پاس حاضر ہوا۔ شیخ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ سے وہ نعمت لینے کے لیے آیا ہوں جو آپ کے سینے میں ہے۔ ان کا اچھا آپ کچھ دن یہاں رہو اور صرف خاموشی سے دیکھو کہ ہو کیا رہا ہے، کر کچھ نہیں سکتے، صرف خاموشی سے دیکھو۔ یہ چند دن وہاں رہے تو اس دوران شیخ کو ذرا تعارف بھی ہوا، پتہ چلا کہ یہ جناب نہامند کے گورنر صاحب ہیں جو معزول ہو گئے اور اب یہ اللہ سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو شیخ نے ایک دن بلایا اور کہا کہ دیکھو آپ جائیں اور جا کر گندھک کی دکان بنائیں۔ گندھک سلفر کو کہتے ہیں، اس کی بدبو ہوتی ہے اور اس کو خریدنے والے عام لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہ گورنر رینک کا بندہ تھا اور اس طرح کے دیہاتی لوگوں سے واسطہ تو طبیعت پہ ناگواری ہوتی تھی، تو گندھک کی دکان کرنا مشکل کام تھا۔ ایم این اے کو کہیں نا کریانے کی دکان بناؤ تو اس کا حال دیکھو کیا ہوتا ہے۔ مشقت تھی، بڑی مشکل سے انہوں نے 1 سال گزارا، کیونکہ شیخ نے کہا تھا 1 سال کے لیے دکان بناؤ۔ جب سال مکمل ہوا تو شیخ کے پاس آئے، حضرت آپ نے فرمایا تھا 1 سال تم نے گندھک کی دکان بنانی ہے، میں نے 1 سال گندھک کی دکان چلائی، سال مکمل ہو گیا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا اچھا تم وقت گن رہے تھے، چلو 1 سال اور کرو۔ اب دوسرا سال پھر گندھک کی دکان چلائی، لیکن صبر شکر کے ساتھ، اب برداشت پیدا ہو گئی تھی۔ شیخ ان کو سٹیپ بائی سٹیپ آگے لے جانا چاہتے تھے۔ چنانچہ جب 2 سال مکمل ہو گئے تو اب انہوں نے شیخ کو آ کے نہیں بتایا۔ پھر ایک دن شیخ نے بلایا، پوچھا بھئی تمہیں کتنا وقت ہو گیا دکان کرتے ہوئے؟ حضرت آپ نے فرمایا تھا 2 سال مکمل کرو، وہ تو ہو چکے، مگر میں تو گندھک کی دکان چلا رہا ہوں۔ شیخ نے کہا اچھا اب دکان چلانا بند کر دو، اب تمہاری اسائنمنٹ اور ہے۔ جی حضرت کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ تمہارے کپڑے تو پھٹے پرانے ہیں ہی صحیح، تم ایسا کرو کہ بغداد شہر میں سارا دن بھیک مانگا کرو اور جو تمہیں کچھ ملے خود نہیں کھانا،
آ کے لنگر کے جو مہمان ہیں نا خانقاہ کے، ان کو کھلانا ہے. مانگنا تم نے ہے، ذلت تم نے اٹھانی ہے، عزت نفس تمہاری مجبور ہوگی، سارا دن تم دھکے کھاؤ گے مگر خود بھوکا پیاسا رہو گے، اور رات کو وہ کھانا آ کے تم نے فقراء کو کھلانا ہے. اب بتائیے، علاقے کا گورنر اور بازار کے اندر بھیک مانگ رہا ہے. اب چہرے مورے سے تو پتہ چلتا تھا کہ یہ بڑے عقل مند، سمجھدار اور اچھی پرسنالٹی ہیں، اور وہ بھیک مانگتے تھے. کوئی بندہ کسی نظر سے دیکھتا، کوئی کسی نظر سے دیکھتا، لوگ سوالیہ نظر سے دیکھتے، تم کام کیوں نہیں کرتے، تم تو صحیح سالم نظر آتے ہو، یہ کیا تم نے طریقہ اختیار کر لیا ہے. ہر بندے کے سامنے ایسی نگاہیں ان کو برداشت کرنی پڑتی، اور یہ مجاہدہ کرتے کس لیے؟ کہ مجھے اللہ کا قرب مل جائے. آپ بتائیے، آج کے دور میں کوئی ہے ایسا نوجوان جو کہے کہ میں اللہ کو پانے کے لیے ایسی ذلت بھی برداشت کرنے کو تیار ہوں؟ ہمارے ہاں، ہمارے دلوں میں تو عجب اور تکبر اس انتہا کو پہنچا ہوتا ہے کہ اگر شیخ دیکھے اور مسکرائے نہ تو یہ بھی برا لگتا ہے. چنانچہ ایک دفعہ ہم نے علماء کے ساتھ کچھ اعتکاف کیا تو ایک صاحب جو تھے انہوں نے مجھے رکا لکھا، حضرت اتنے دن سے آپ مجھے جب بھی دیکھتے ہیں آپ مسکراتے نہیں، مجھے لگتا ہے آپ مجھ سے ناراض ہیں، میں واپس آ رہا ہوں. بھئی میں نے کوئی ناراضگی کی بات کی آپ سے؟ نہیں. کوئی لفظ بولا آپ سے؟ نہیں. تو آپ نے کیسے بیان کر لیا؟ حضرت آپ مجھے دیکھ کے مسکرائے نہیں تو میں سمجھا کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں. طبیعتوں کی نزاکت کا حال دیکھ لیجئے کہ شیخ کے لیے لازم ہے کہ وہ دیکھیں اور مسکرائیں، یہ مرید صاحب کی ڈیمانڈ ہے. بھیک مانگنا اور ذلت اٹھانا، عزت نفس کو قربان کرنا تو بہت دور کی بات. چنانچہ انہوں نے 1 سال بغداد کی گلیوں میں بھیک مانگی. جب سال گزر گیا تو اب 3 سال ہو چکے تھے شیخ کی خدمت میں آئے ہوئے. شیخ نے بلایا اور 3 سال کے بعد فرمایا آپ مجھے اپنا تعارف کرواؤ، آپ کون ہو. 3 سال تک اتنا مجاہدہ کرنے کے بعد پھر شیخ کی خدمت میں بیٹھ کر اپنا تعارف کروانے کا موقع ملا. بتایا جی میں گورنر رہا ہوں اور میں نے گورنری کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا اور اب میں اللہ کو پانا چاہتا ہوں. جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا اچھا تم اللہ کو پانا چاہتے ہو نا، تو اللہ کو پانے کے لیے اللہ کی مخلوق کے حقوق ادا کرنے ضروری ہیں. تم جب گورنر تھے کسی پہ ظلم کیا ہوگا، زیادتی کی ہوگی، سختی کی ہوگی، کسی کا دل دکھایا ہوگا. تم نے جتنے بندوں کے دل دکھائے ان کی فہرست بنا کے میرے پاس لاؤ. حضرت مجھے تو یاد ہی نہیں کہ میں نے کتنوں کے دل دکھائے اور کتنوں کے ساتھ برا سلوک کیا. فرمایا تم جاؤ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہاری یادداشت میں وہ سب چیزیں لے آئے. شیخ کی دعا تھی، 2 دن لگے اور انہوں نے ایک لمبی فہرست بنا دی. فلاں بندے کے ساتھ میں نے یہ کیا، فلاں کے ساتھ یہ زیادتی، فلاں کو سزا دلوائی، فلاں کو یہ کیا. شیخ نے کہا اچھا جاؤ پہلے ان سب بندوں سے معافی مانگ کے آؤ. تمہیں اللہ کا یہ قرب ایسے نہیں مل جائے گا کہ لوگوں کے دل دکھاتے پھرو اور تمہیں اللہ اپنی معرفت عطا کر دے. جاؤ لوگوں کے حقوق بخشواؤ پھر میرے پاس آنا. اب یہ اس فہرست کو لے کے نکل پڑے نہامد کی طرف. جب نہامد شہر میں پہنچے نا پھر دماغ نے کام کرنا شروع کیا کہ میں تو اس علاقے کا گورنر رہا ہوں اور اب میں یہاں پر ایک عام بندے کی طرح داخل ہو رہا ہوں، پتہ نہیں لوگ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے. اور وہی ہوا، جیسے ہی شہر میں داخل ہوئے چند نوجوان لڑکے کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا، ایک نے کہا یار یہ جو پاگل آ رہا ہے یہ وہی نہیں جو معزول گورنر ہے. دوسرے نے کہا لگتا تو وہی ہے. تیسرے نے کہا دیکھو اس کی کیا جو ہے نا بیوقوف آدمی ہے، گورنر ہی چھوڑ دی اس نے
اور اب اس حال میں پھر رہا ہے. اب ان لڑکوں نے ٹکا کے ان کو ذلیل کیا اور یہ ذلت انہوں نے اللہ کے لیے برداشت کی. پھر ایک بندے کے پاس گئے کہ مجھے معاف کر دیں. اس نے کہا جی میں تو معاف نہیں کرتا. بھئی اگر معاف نہیں کرتے تو آپ مجھ سے کوئی مشقت لے لیں. کسی نے کہا میرا گھر تعمیر ہو رہا ہے، مزدور بن کر تعمیر میں حصہ لو پھر میں تمہیں معاف کروں گا. یہ کئی مہینے اس کا گھر بنانے میں مزدوری کرتے رہے اور اس طرح پھر اس سے اس کے حقوق بخشوائے. کسی نے کہا دھوپ میں کھڑے رہے، دھوپ میں کھڑے رہے. مختلف لوگوں نے مختلف سزائیں دی، سب سزائیں برداشت کی اور 2 سال کے عرصے میں انہوں نے سارے لوگوں سے ان کے حقوق بخشوا لیے. کسی کے پاؤں پکڑے، کسی کی منت سماجت کی اور اللہ کے بندوں کو راضی کر لیا. 5 سال اس مجاہدے میں گزرے. اس کے بعد شیخ کے پاس آئے تو شیخ نے کہا اب آپ کو میری مجلس میں بیٹھنے کی اجازت ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے 5 سال کے بعد اس گورنر کو اپنی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت عطا فرمائی. آپ بتائیے یہ کتنا مشقت کا راستہ ہے. آفرین ہے اس بندے پر کہ جس نے دل میں ایک کمٹمنٹ کر لی اور پھر اس کی خاطر اس نے اپنی دنیا کی آسانیوں کو بھی قربان کر دیا اور دنیا کی عزت کو بھی قربان کر دیا. وہ اللہ کو پانا چاہتا تھا، وہ مخلص تھا. چونکہ مخلص تھا پھر مخلص کے اوپر اللہ کی رحمت کی نظر بھی ہوتی ہے. چنانچہ 1 سال یہ پھر اپنے شیخ کی صحبت میں رہے اور اس میں ان کے دل کو وہ محبت ملی کہ ان کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو گیا. جو نسبت کا نور یہ پانا چاہتے تھے وہ اللہ نے ان کو عطا کر دیا. تو منزل تو مل گئی مگر مشقتیں بہت اٹھانی پڑی، مجاہدہ بہت کرنا پڑا. تو یہ کون سا راستہ تھا؟ سلوک کا راستہ تھا. مشقت اٹھانا اور اپنے محبوب تک پہنچنے کی کوشش میں لگ جانا. مگر اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی اور پھر ان کو اللہ کی محبت میں ایک انوکھا مقام ملا. اولیاء کو اللہ کی محبت تو نصیب ہوتی ہے مگر ان کو جو محبت ملی وہ انوکھی تھی. کتابوں میں واقعات لکھے ہیں، پڑھ کے بندہ حیران ہوتا ہے. تذکرۃ الاولیاء میں آپ ان کی تفصیل پڑھیں، حیران ہوں گے. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت اتنی تھی کہ ان کے سامنے جب کوئی اللہ کا نام لیتا تھا یہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے تو گڑ کی ڈلی نکلتی تھی، اس کو کھانے کے لیے گڑ دے دیا کرتے تھے. اس زمانے کی کینڈی یہی ہوتی تھی، ہر بندے کو گڑ کھانے کو دیتے. لوگ حیران ان کے جسم میں گڑ اتنا آ کیسے جاتا ہے. جب ہاتھ مارتے گڑ نکلتا لوگوں کو کھانے کو دے دیتے. ایک بندے نے پوچھا کہ آپ کے سامنے جو بندہ اللہ کا نام لیتا ہے آپ اسے کھانے کو گڑ دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے جس منہ سے میرے محبوب کا نام نکلے میں اس کو شیرینی سے نہ بھر دوں تو اور کیا کروں. کیا دل میں محبت ہوگی کہ جس کے منہ سے اللہ کا نام نکلے ان کا دل چاہتا تھا میں اس کو میٹھے سے بھر دوں. کتابوں میں تو یہاں تک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن یہ جا رہے تھے تو بچے ان کو پاگل سمجھ رہے تھے کیونکہ پھٹے پرانے کپڑے تھے اور فقیرانہ انداز تھا. تو کچھ بچوں نے شرارتاً ان کو پتھر مارنے شروع کر دیے. اب ایک بچے نے پتھر مارا تو ان کے جسم سے خون نکلا. ایک بندے نے دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں ذرا اس کی مرہم پٹی کر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جب میں ان کے قریب گیا میں دیکھتا تھا کہ ان کے جسم سے خون کا قطرہ زمین پہ گرتا تھا اور اس سے اللہ کا لفظ لکھا جاتا تھا. ان کے آنگان میں روئے روئے میں اللہ کی محبت ایسی سما گئی تھی کہ خون کا قطرہ گرتا تھا اور اللہ کا نام بن جاتا تھا. پھر اللہ کی محبت میں انہوں نے وہ مقام پایا. ان کا نام تھا شبلی رحمت اللہ علیہ.
ان کا ایک واقعہ میں نے کتاب میں پڑھا، مگر میں اس کو نقل کرنے سے ڈرتا گھبراتا تھا۔ مگر ایک مرتبہ یہ واقعہ میں نے رائے ونڈ کے سالانہ اجتماع میں حضرت مولانا محمد اسلم ملتانی ایک بزرگ تھے جو بہت ہی اچھا بیان کرتے تھے اور بڑے بزرگوں میں سے تھے، ان کی زبانی رائے ونڈ کے سالانہ اجتماع میں سنا تو پھر میرے اندر بھی جرأت آ گئی اس کو نقل کرنے کی۔ وہ فرمانے لگے کہ اللہ کے اپنے بندوں کے ساتھ محبت کا تعلق ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ شبلی رحمت اللہ علیہ وضو کر کے اپنے گھر سے نکلے مسجد میں جانے کے لیے، تو اللہ نے الہام فرمایا، شبلی ایسا گستاخانہ وضو کر کے میرے گھر کی طرف جا رہے ہو، ایسا گستاخانہ وضو کر کے میرے گھر کی طرف جا رہے ہو۔ تو شبلی رحمت اللہ علیہ وہیں پر کھڑے ہو گئے، چل رہے تھے نا، تو چلتے چلتے وہیں رک گئے۔ پھر الہام ہوا، شبلی اگر تم میرے گھر کی طرف نہیں جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ اب نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، کھڑے۔ تو انہوں نے اللہ کی محبت میں زور سے اللہ کا نام لیا، اللہ کا نعرہ لگایا۔ جب اللہ کا نعرہ لگایا، اللہ نے پھر انعام فرمایا، شبلی کیا تو مجھے اپنا جوش دکھاتا ہے؟ شبلی کیا تو مجھے اپنا جوش دکھاتا ہے؟ تو یہ خاموش کھڑے ہو گئے۔ پھر انعام فرمایا، شبلی کیا تو مجھے اپنا صبر دکھاتا ہے؟ اب حیران تھے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ اس وقت اللہ رب العزت نے انعام فرمایا، شبلی اگر میں تیرے عیب لوگوں کے اوپر ظاہر کر دوں تو کیا تو چاہتا ہے کہ تجھے دنیا میں کوئی منہ لگانے والا ہی نہ رہے؟ شبلی اگر میں تیرے عیب لوگوں پر ظاہر کر دوں، کیا تو چاہتا ہے کہ تجھے دنیا میں کوئی منہ لگانے والا ہی نہ رہے؟ تو پھر اس وقت ان کی طبیعت کے اندر بھی وہ محبت کا جذبہ اٹھا۔ جواب میں فرمایا، اللہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں تیری رحمت کھول کے لوگوں کو بیان کر دوں؟ تجھے پوری دنیا میں سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ جب یہ کہا تو فوراً الہام ہوا، شبلی نہ تو میری بات کہنا نہ میں تیری بات کہتا ہوں۔